بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ، نماز کے وضو میں کانوں کے حکم کا بیان۔ اس پر تمام حضرات کا اتفاق ہے کہ کانوں کا تعلق مسح سے ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کیا پورے کانوں کا مسح کیا جائے گا یا اس کے کچھ حصے کا غسل ہوگا اور کچھ حصے پر مسح کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں اولاً دو موقف ہیں۔ پہلا موقف یہ ہے کہ کان کا وہ حصہ جو چہرے کی جانب سے دکھائی دیتا ہے، یعنی کان کے سامنے کا جو حصہ ہے جو چہرے کی طرف کو ہوتا ہے، اس کو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا، اور کان کا جو پچھلی جانب کا حصہ ہے جو ہم کو پیچھے سر سے دکھائی دیتا ہے، جو کان کی پشت ہوتی ہے، اس کا سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ یعنی اس موقف کے مطابق کان کے اگلے حصے کو دھویا جائے گا اور کان کے پچھلے حصے پر پشت پر مسح کیا جائے گا۔ کان کو دھونا وہ چہرے کے ساتھ ہوگا اور اس کا مسح اس سر کے مسح کے ساتھ ہوگا۔ یہ موقف حضرت امام شعبی، ابن سیرین، امام نخعی، ابن جریر طبری اور اسحاق ابن راہویہ کا ہے، اور اسی طرح کی ایک روایت امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ کان کا آگے کا حصہ اور پیچھے کا حصہ دونوں پر مسح ہی کیا جائے گا، اور وہ مسح بھی سر کے مسح کے ساتھ ہوگا۔ کان کے کسی بھی حصے کو دھونے کا حکم نہیں ہے، نہ اگلے حصے کو اور نہ پچھلے حصے کو۔ یہ موقف ائمہ اربعہ کا ہے، یعنی امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا بھی قول صحیح، مذہب صحیح یہی ہے کہ کان پر مسح ہی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ احناف اور مالکیہ کا بھی یہی کہ کان پر مسح ہی کیا جائے گا۔ البتہ احناف اور شوافی میں اختلاف یہ ہے کہ کان کا مسح سر کے بچے ہوئے تری سے کیا جائے گا یا اس کے لیے جدید تری لینی پڑے گی۔ تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ جدید تری سے کرنا سنت ہے، اور احناف کے نزدیک سر سے بچی ہوئی جو تری ہوتی ہے اسی سے کرنا سنت ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان پہلے یہاں قول اول، موقف اول والوں کی جو مستدل حدیث ہے وہ پیش کریں گے، جس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ کان کے اگلے حصے کو چہرے کے ساتھ دھویا گیا اور پچھلے حصے کا مسح کیا گیا ہے نا۔ اس کے بعد موقف ثانی کو بیان کریں گے، پھر ان کے دلائل لے کر آئیں گے، اور موقف ثانی پر مصنف نے اتنی دلیلیں پیش کی ہیں، اتنی احادیث ذکر کی ہیں کہ وہ احادیث تواتر مانوی کی حد تک ہیں، ہے نا۔ تواتر مانوی سمجھتے ہیں؟ تواتر مانوی، تواتر لفظی کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے وہ الفاظ متواتر ہوں، یعنی ہر طبقے میں سند کے اس قدر کثیر راویوں نے وہ الفاظ روایت کیے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو۔ اور تواتر معنوی یہ ہوتا ہے کہ اس معنی اور مفہوم کو ہر طبقے میں کثیر لوگوں نے روایت کیا ہو، اگرچہ ہر ایک کی روایت کے الفاظ جداگانہ اور مختلف ہوں، ہے نا۔ الفاظ جداگانہ مختلف ہوں، معنی جو ہے وہ سب میں پایا جاتا ہو مشترک طور پر، تمام روایتوں میں، تمام احادیث میں، تو وہ مانن حدیث متواتر ہوتی ہے، اس کو تواتر مانوی کہا جاتا ہے۔ تو اس حد تک احادیث یہاں پر مصنف نے پیش کی ہیں اور تواتر کا دعویٰ بھی کیا ہے، کہا کہ آثار اس میں متواتر ہیں۔ تو متواتر سے مراد وہی تواتر لفظی ہے، وہ تواتر مانوی ہے، نہ کہ تواتر لفظی۔ اور متواتر کے مقابل میں اگر کوئی حدیث آ بھی جائے، اگرچہ وہ مشہور ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کو ترک کر دیا جاتا ہے، متواتر پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی حدیث ایسی ہے بھی کہ جس سے ان کے موقف کا بیان معلوم ہوتا ہے، تو اس کو ترک کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کی تعویل کی جائے گی۔ اور تعویل ہو سکتی ہے یہاں
کیونکہ عموماً یہی ہے کہ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو پانی کانوں کے اگلے حصے کو تر کر ہی دیتا ہے، اور انسان وہاں کا پانی چھڑانے کے لیے کئی بار اس پر اپنے ہاتھ بھی پھیر لیتا ہے، جس سے بظاہر لگتا ہے کہ وہ دھو رہا ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے نا، تو وہ اسی پر محمول ہوگی کہ پانی وہاں پہنچ گیا ہوگا، اس کو تر کر دیا پانی چھڑانے کے لیے، اس پر ہاتھ پھیر لیا، جیسے کہ عادتاً جو حضرات منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، اس کو اس پر محمول کیا جائے گا۔ دیکھیں، حدثنا فحد قال حدثنا ابو قریب بن محمد بن العلا قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبید اللہ الخولانی عن عبد اللہ بن عباس قال۔ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی فہد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو قریب محمد ابن علا نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدہ ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن طلحہ ابن یزید ابن رکانہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ خولانی سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ قال، آپ نے فرمایا، دخل علی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وقد اراق الماء، کہتے ہیں کہ میرے پاس مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، وقد اراق الماء، اس حال میں کہ وہ پانی بہا چکے تھے۔ پانی بہا چکے مطلب وہ وضو کر کے میرے پاس آئے تھے۔ اب وضو کر کے آئے تھے تو پھر اس میں ذکر ہے کہ پانی منگایا اور وضو کیا، تو حدیث کے طرز سے آپ سمجھ جائیں گے کہ دوبارہ وضو کیوں کیا تھا، کیونکہ صاف ہے کہ انہوں نے دوبارہ وضو کیا تھا دکھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول کس طرح سے وضو کرتے تھے۔ تو تعلیم کے لیے ممکن ہے کہ وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں وضو میں کچھ نہ کچھ ان کی کمی ہو، تو مولا کائنات نے چاہا کہ میں عمل کر کے دکھا دوں سرکار کے وضو کو، وضو کی اصلاح کر لیں۔ وہ یہ اصلاح کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ کسی سے کچھ کہے بغیر اس کے سامنے جو اس کی اصل چیز ہے فعل کی، وہ کر کے دکھا دیجئے۔ اب انسان کے کام میں اگر کمی ہوگی تو وہ اس سے سمجھ لے گا کہ میں کہاں کہاں چوک کرتا ہوں، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ تو یہ زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے، کسی کو ندامت اور شرمندگی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے اس میں، بخلاف اس کے کہ اگر ہم کسی کو بتائیں کہ بھئی آپ کی یہ کمی ہے، اس کو صحیح کر لی، تو کئی بار انسان اس میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ تو کر کے دکھا دیا جائے بغیر کسی سے کچھ کہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے پیغام پہنچانے کا، عمل میں اصلاح لانے کا۔ وہ کیا، کہتے ہیں کہ میرے پاس مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف لائے، اس حال میں کہ آپ پانی بہا چکے تھے۔ فدعا باناء فیہ ماء، تو آپ نے ایک برتن منگایا جس میں پانی تھا۔ فقال یا ابن عباس الا اتوضا لک کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہا کہ اے ابن عباس، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ قلت بلا فدا کا ابی و امی، میں نے عرض کی کیوں نہیں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ فذکر حدیثا طویلا، تو کہتے ہیں کہ راوی نے بڑی لمبی حدیث ذکر کی ہے یہاں پر اس موقع پر۔ ذکر فیہ انہ اخذ حفنۃ من ماء بیدیہ جمیعا، تو اسی میں راوی نے ذکر کیا کہ انہ اخذ، کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے، یعنی ان کا ایک چلو بنا کر ایک حفنہ پانی لیا، یعنی ایک چلو پانی لیا۔ اخذ حفنۃ من ماء، ایک چلو پانی لیا، بیدیہ جمیعا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر۔ فسکا بہما وجہہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مارا، یعنی پانی ڈالا۔ ثم ثانیتا مثل ذلك، پھر اسی طرح دوبارہ کیا۔ ثم ثالثتا، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ بھی کیا۔ ثم القما ابہامہ ما اقبل من اذنیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے اس حصے پر جو سامنے کی جانب سے تھا اس کو اچھی طرح پھرایا، اچھی طرح اس کو پھرایا، یعنی پانی خوب اچھی طرح اس کو پہنچایا۔ ثم اخذ کفا من ماء بیدہ الیمنی، پھر آپ نے ایک چلو پانی لیا اپنے دائیں ہاتھ میں۔ فصبھا علی ناصیۃ، تو اسے اپنے پیشانی پر چھوڑ دیا، پیشانی پر ڈالا۔ ثم ارسلھا،
پھر اس کو بہایا، یعنی پیشانی پر مارا، پھر اس کو نیچے کی جانب بہایا، تستنو علی وجہی، تو وہ ان کے چہرے پر نیچے کی طرف بہنے لگا پانی۔ ثم غسل یدہ الیمنی الی المرفق ثلاثا، پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، والیسری مثل ذلک، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کو 3 بار دھویا۔ ثم مسح راسہ، پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، وظہور اذنیہ، اور دونوں کانوں کی پشت کا مسح کیا۔ تو اس حدیث میں آیا نا کہ چہرے کو دھونے کے ساتھ کانوں کے اگلے حصے کو دھو لیا، اور جب سر کا مسح کا باری آئی تو اس کے ساتھ کانوں کی پشت یعنی پچھلے حصے کا مسح کر لیا۔ تو جو موقف اول والے حضرات کا قول تھا، اس قول کا بیان اس حدیث میں موجود ہے، یہ حدیث ان کے حضرات کی مستدل ہے۔ فذهب قوم الى هذا العصر، تو فقہا کی ایک جماعت اسی اثر کی طرف گئی۔ فقالوا ما اقبل من العضلين فحكمه حكم الوجه يوصل مع الوجه، وما ادبر منهما فحكمه حكم الراس يمسح مع الراس۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کانوں کا جو حصہ سامنے کی جانب ہوتا ہے اس کا حکم چہرے کے حکم کی، اس کا حکم چہرے کا ہے جو چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا، اور جو حصہ پیچھے کی جانب ہوتا ہے اس کا حکم سر کا حکم ہے جو سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، اور اس بارے میں دوسرے فقہا نے ان سے اختلاف کیا۔ فقالوا، تو بولے، الاذنانی من الراس، کہ دونوں کان سر سے ہیں، یعنی دونوں کانوں کا حکم وہی ہے جو سر کا حکم ہے۔ یمسح مقدمہما و مؤخرہما، ان دونوں کے اگلے اور پچھلے حصے کا مسح کیا جائے گا، مار راس، سر کے ساتھ۔ واحتجوا فی ذالک، اور انہوں نے اس بارے میں استدلال کیا اس حدیث سے، حدثنا ربیع المؤذن، جو حدیث ہم سے ربیع مؤذن نے بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا، حدثنا اسد قال حدثنا اسرائیل عن عامر بن شقیق عن شقیق بن سلمۃ عن عثمان بن عفان انه توضا فمسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضا۔ ہم سے حدیث بیان کی ربیع معزن نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی اسرائیل نے، روایت کر کے عامر ابن شقیق سے، وہ روایت کرتے ہیں شقیق ابن سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہم سے، انہ توضا، کہ آپ نے وضو کیا تو اپنے سر کا مسح کیا اور دونوں کانوں کے ظاہری اور باطنی حصوں کا مسح فرمایا، اور کہا کہ اسی طرح میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدثنا ابراہیم بن محمد السیرفی قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا الدراوردی قال حدثنا زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توضا فمسح براسه واذنیہ۔ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن محمد سیرفی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابو الولید نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی داراوردی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی زید ابن اسلم نے، روایت کر کے زید عطا ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو اپنے سر کا اور دونوں کانوں کا مسح فرمایا۔ حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا عبد العزیز فذکر باسنادہ مثلہ غیر انہ قال مرۃ واحدہ۔ ہم سے حدیث بیان کی علی بن شیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز نے، تو انہوں نے اپنی اسناد سے اسی کے مثل حدیث ذکر کی، سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنی حدیث میں مرتم واحدہ کے الفاظ بھی ذکر کیے، یعنی دونوں کانوں کا مسح کیا، سر کا مسح کیا، مرتم واحدہ ایک بار۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن میمون البغدادی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا حدیث بن عثمان عن عبد الرحمن بن میسرة انه سمع المقدام بن معدی کربہ يقول رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة۔
ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن عبداللہ ابن میمون بغدادی نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ولید ابن مسلم نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حریث ابن عثمان نے، روایت کر کے عبد الرحمن ابن میسرہ سے کہ انہوں نے مقدام ابن معدی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، فلما بلغا کہ سرکار وضو فرماتے فرماتے جب سر کے مسا پر پہنچے تو وضع کفی علی مقدم راسی، تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو سر کے اگلے حصے پر رکھ دیا، ثم مر بہما، پھر آپ نے ان کو گزارا یہاں تک کہ آپ ان کو گدی تک لے گئے پیچھے، ثم ردہما، پھر ان کو واپس لوٹا کے لائے یہاں تک کہ اسی جگہ آ گئے جہاں سے آپ نے اس کی ابتدا کی تھی، یعنی مسح کی کیفیت بتا رہے ہیں یہ کس طرح سے مسح کیا تھا۔ ومسح بأذنیہ ظاہرہما وباطنہما مرۃ واحدہ، اور آپ نے اپنے دونوں کانوں کے ظاہری اور باطنی یعنی اگلے اور پچھلے حصے کا مسح فرمایا مرۃ واحدہ، ایک مرتبہ۔ حدثنا فحد قال حدثنا ابن ابي مريم قال خبرنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عباد بن تميم الانصاري عن ابيه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح راسه واذنيه داخلهما وباطن وخارجهما۔ ہم سے حدیث بیان کی فحد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابن ابی مریم نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن لہیعہ نے، روایت کر کے ابو الاسود سے، وہ روایت کرتے ہیں عماد ابن تمیم انصاری سے، وہ اپنے والد سے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا، تو سرکار نے اپنے سر کا مسح فرمایا اور اپنے دونوں کانوں کے داخلی یعنی اندرونی اور بیرونی حصے کا مسح فرمایا۔ حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب الانصاري قال ابن ابي داود وهو حبيب بن زيد عن عماد بن تميم عن عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطي بوضوء فدلك أذنيه حين مسحهما۔ ہم سے حدیث بیان کی ابن ابو داود نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن معاذ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی حبیب انصاری نے۔ اب یہ حبیب انصاری کون ہے، ان کی وضاحت کرنا ہے امام ابن داود۔ قال ابن ابی داود، امام ابن ابو داود نے فرمایا کہ یہ حبیب ابن زید ہیں، حبیب انصاری سے مراد حبیب ابن زید ہیں، جو روایت کرتے ہیں عماد، ہاں وہ روایت کرتے ہیں عماد ابن تمیم سے، اور روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن زید سے جو کہ ان حبیب کے دادا ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ اتیا بوضوء، کہ آپ کی بارگاہ میں وضو کا پانی لایا گیا، فضلک اذنیہ، تو حضور نے دوران وضو اپنے دونوں کانوں کو ملا، حین مسحہما، جب ان کا مسح فرمایا۔